الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر وقال تعالی فی موضع آخر۔ محترم معزز سامعین اکرام، رمضان مبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی خیر و بابرکت والی رات ہے، جس کی ایک رات میں عبادت کرنے سے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے، بہتر قرار دیا گیا ہے، جس کو شب قدر کہلاتی ہے۔ یہ رات بہت ہی خیر و بابرکت والی رات ہے۔ جس خوش نصیب کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے تو گویا کہ انہوں نے 83 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ عبادت، کامل عبادت میں گزار دیا۔ اور اس شب قدر کی رات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کی گئی اور کیوں دی گئی، اس کی وجہ اور اس کی سبب کیا بنی، حدیث کی کتابوں میں اور روایات میں آیا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ آقا مدنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں بیان کیا کہ ایک شخص کے بارے میں کہ 1000 برس تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور عبادت کی، تو اس کے بارے میں اللہ کے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، ملال ہوا کہ 1000 سالوں تک اللہ کے راستے میں عبادت کی اور جہاد کیا، تو اس کے تلافی میں اس رات کو دی گئی۔ اور ایک حدیث میں، ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 شخص کے بارے میں بیان کیا۔ 4 شخص کے بارے میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ یہ 4 شخص ہیں، انہوں نے 80 برس تک اللہ کی ایسی کامل عبادت کی کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ جب اس طریقے سے تذکرہ کیا اور بیان کیا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس پر رشک آیا کہ ہم عبادتوں سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، یا اپنے عمروں میں اگر ہم مقابلہ کرنا چاہا تو بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کی عمریں اتنی لمبی لمبی تھی اور انہوں نے 80 سال، 1000 برس اللہ کی کامل عبادت میں گزارے ہیں۔ تو اس کی تلافی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک سورت کو دے کر بھیجا، سورۃ القدر۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کتنی بڑی چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں فرشتے روح القدوس یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر خیر کو لے کر نازل ہوتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سراپا سلامتی ہے اور یہ صبح ہونے تک رہتی ہے۔ اتنی خیر اور بابرکت والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ جس خوش نصیب کو اس 10 راتوں میں سے کسی ایک رات شب قدر کہلاتی ہیں، جس کو اس 10 رات کی عبادتیں نصیب ہو جائیں اور اس میں سے شب قدر میں یہ رات کو عبادت میں گزار دی، تو گویا کہ 83 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ اور اس سے زیادتی کا حال معلوم نہیں کہ کتنے زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ دعا شب قدر کے موقع پر سکھاتے تھے
اور اما عائشہ بھی پوچھتی تھی کہ جب شب قدر پاؤں تو یا رسول اللہ میں کیا کروں، کیا دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کا اہتمام کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ اس دعا کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ جو شب قدر میں ثواب کی نیت سے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی نیت سے جو اس رات میں دعا کرے، ذکر کرے، نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 83 برس 4 ماہ کی زمانہ کامل عبادت میں گزارنے کے برابر اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا خیر و بابرکت والی رات ہے، اس لیے اس رات میں ہم عبادت میں مشغول ہونا چاہیے اور اس رات میں ہمیں اہتمام کرنی چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کے لیے ایک مکمل سورت کو نازل فرمایا، اور ہر خیر کو لے کر جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس رات کی تلاش میں آخر عشرہ کی راتوں میں اس رات کو تلاش کرنی چاہیے۔ جو جمہور مفسرین کتابوں میں نقل کیا ہے، حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ رات 21ویں، 23ویں اور 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں اس رات کو تلاش کرنی چاہیے، یعنی تو 20ویں، 22ویں، 24ویں، 28ویں اور 30ویں رات میں، یعنی آخر عشرہ کی ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں یہ رات آتی ہے۔ اس لیے تمام ان 10 راتوں کا بالکل اہتمام کرنی چاہیے تاکہ ہمیں شب قدر کی وہ خیر و بابرکت والی رات ہماری عبادت میں گزر جائے اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہمارے دفتر اعمال میں لکھا جائے۔ خوش نصیب ہے جو شخص اس رات کی تلاش میں 10 راتوں کی عبادت کرتے ہیں اور کوئی ایک رات میں ان کی عبادت شب قدر کی رات میں شامل ہو جاتا ہے اور 1000 مہینوں کی عبادت ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔